ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد امام الانبیاء محبوب کبریا سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین امام المتقین شافی محشر ساقی کوثر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ہماری اس سعادت کو، اس نیکی کو قبول فرمائے۔ مالک کائنات نے ایک فیصلہ فرما دیا، لوگوں اگر تم میری اطاعت کرنا چاہتے ہو، میری فرما برداری کرنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔
میرے نبی کی اطاعت میری اطاعت ہے، میرے نبی کی غلامی میری غلامی ہے، میرے نبی کی فرما برداری میری فرما برداری ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا نبی تمہیں دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ، جس سے منع کرے اسے بعد آ جاؤ۔ تمہاری دنیاوی زندگی، قبر کی زندگی، حشر کی زندگی، ان صراط سے گزرنے کی زندگی اسی طرح پر کامیاب ہو سکتی ہے کہ ہاتھ تیرا ہو اور دامن کالی کملی والے کا ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسا دامن پکڑ کہ موت آ جائے مگر سرکار کا دامن نہ چھوٹے۔ رات ہو دن ہو، شادی ہو غمی ہو، ملازمت ہو مزدوری ہو، زراعت ہو کاروبار ہو، ہر معاملے میں تجھے اس بات کی جستجو رہے، تجھے اس بات کی تلاش رہے کہ میرے محبوب کی اداؤں کے خلاف نہ ہو جائے۔ یہ ہے سیرت کا معنی اور یہ ہے سیرت طیبہ کے ذکر خیر کا مفہوم۔ آج ہم لوگ اپنی مرضی، کہیں قوالیاں ہو رہی ہیں، ڈھول دھماکے بج رہے ہیں، یعنی بیسط نبوت کیا ہے، مقصد نبوت کیا ہے؟ اللہ پاک نے جو اتنا بڑا نبی بھیجا اس کی بھی تو کوئی منشا ہوگی۔ نبی آئے جھوٹ کو مٹانے کے لیے، سچائی کو زندہ کرنے کے لیے، بدماشی کو مٹانے نبی تشریف لائے، شرافت کو زندہ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آج ہم نے مقصد نبوت کو جھٹلایا، بدماشی زندہ ہے، شرافت مردہ ہے، سچائی دب رہی ہے، جھوٹ ناچ رہا ہے۔ گانے بجانے، بدماشی فحاشی قریانی، ان ساری چیزوں کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹانے کا حکم دیا۔ اور اگر طاقت کے بلبوتے پہ ایسا کر رہے ہو تو طاقت بڑوں بڑوں کی مٹ گئی۔ میرے اور تمہارے نبی، ساری کائنات کے نبی، زمین آسمان والوں کے نبی، فرشتوں اور ستاروں کے نبی، درختوں اور پرندوں کے نبی، مالک کائنات کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، لوگوں، فرمایا میری بات کو پلے باندھ لو، اپنے آپ کو اس بات پر پکا رکھو، یقین جما کے رکھو، جب تک لوگ بدماشی سے، جھوٹ سے، فنکاری سے دور رہیں گے، اللہ کی رحمت ان کے چاروں طرف رہے گی، رحمت زمین سے اگلے گی، رحمت آسمان سے برسے گی، رحمت چاروں طرف سے آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا، جب تم جھوٹ بولنے لگو گے، بدماشی کرنے لگو گے، عیاشی کرنے لگو گے، حرام خوری کرنے لگو گے، اللہ کے نبی نے فیصلہ فرما دیا تم سب پہ خدا کی لعنت برسے گی۔ یتیم مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش میں ابھی تقریباً 10 دن باقی ہیں، 15 دن باقی ہیں۔ ابرہہ یمن کا بادشاہ، اس نے یہ سوچ کر کہ ساری دنیا بیت اللہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے جاتی ہے، ایک ایسا کوٹھا میں نہ اپنے ملک میں بناؤں، لوگ یہی طواف کیا کریں گے۔ چنانچہ ابرہہ نے ایسا ہی کوٹھا بنا دیا، اعلان کیا آؤ یمن کے کعبے کا طواف کرو۔ خدا کی قسم، تھے تو کافر، تھے تو بے دین، تھے تو جاہل، مگر اتنا پتہ ان کو بھی تھا کہ بیت اللہ کے سوا کسی اور چیز کا طواف جائز نہیں۔
ان کافروں کا یقین تھا، ان بے دینوں کا یقین تھا، ان جاہلوں کا یقین تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا بیت اللہ کے طواف کے لیے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اسی کعبے کا طواف کیا۔ سارے نبیوں نے کیا، خلیل اللہ نے طواف کیا، ذبیح اللہ نے کیا، کلیم اللہ نے طواف کیا، نوح نبی اللہ نے طواف کیا، عیسیٰ روح اللہ نے طواف کیا، تمام کے تمام نے اسی کا طواف کیا۔ یمن کے بنائے ہوئے کوٹھے کعبے کو کافروں نے قبول نہیں کیا۔ یہ تو اب ترقی کا دور ہے نا، ہر شہر میں کعبہ بنایا اور گھومنے کھڑے ہو گئے۔ یہ اللہ کے گھر کی توہین ہے۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیا فیہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ساری زمین پہ، ساری کائنات پہ اور لوگوں سب سے میں نے پہلا اپنا گھر بنایا، عزت والا بنایا، مکے میں بنایا، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا، اسماعیل ذبیح اللہ نے پتھر اٹھا اٹھا کر پکڑائے، سیدہ ہاجرہ جیسی مائی پانی لاتی ہے، حضرت سارہ جیسی روٹیاں پکا کے لاتی ہے، اور دنیا کے مسلمانوں اور مسلمان پاکستان کے ملتان کے مسلمانوں، ذرا کعبے کا مستری تو دیکھو خلیل اللہ ہے، کعبے کا مزدور تو دیکھو ذبیح اللہ ہے، بنانے والے کی گھر والی تو دیکھو، مزدور کی اماں سیدہ ہاجرہ تو دیکھو۔ اللہ نے قرآن میں جس کا ذکر فرمایا، ارے یہ کعبہ نبیوں نے بنایا، اللہ نے بنوایا۔ آج اگر تیرے جیسا میرے جیسا کوئی اور بنا بیٹھے، ہزاروں نہیں کروڑوں کعبے بنائے، خدا کی قسم وہ کعبہ طواف کے لائق نہیں ہو سکتا۔ یہ کعبے کی توہین ہے، بیت اللہ کی توہین ہے، اس بنانے والے مستری کی توہین ہے، اس بیت اللہ کے مزدور کی توہین ہے، اور پانی لانے والی ہاجرہ کی توہین ہے، روٹیاں پکا کر کے لانے والی سارہ کی توہین ہے۔ کمال ہے، تیرے کوٹھی کا جو نقشہ بنا دے وہ انجینئر کام کا، اور جس نے خانہ کعبہ تیار کیا وہ بھی کام کا نہیں۔ اچھا تو نبی کا غلام ہے۔ یمن کے بادشاہ نے کعبہ بنایا، لوگوں نے طواف کرنے کے بجائے پخانہ کر کر کے اس کا کوٹھا بھر دیا۔ دیکھا کیسے رد کیا۔ ابرہا کو آگ لگ گئی، کہنے لگا جب تک اس کعبے کو میں گرا کے نہ ہوں، جب تک اس اللہ کے گھر کو منہدم نہ کر دوں، اس مکے والے خانہ کعبے کو ملیا میٹ نہ کر دوں، لوگ اس وقت تک میرے کعبے کو نہیں مانیں گے، میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانیں گے۔ طاقت کے بلبوتے پر اٹھا، ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا۔ کس وقت لے کر آیا؟ جبکہ دو جہان کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکم مادر میں ہیں۔ ابرہا نے آ کر کے عرفات کے قریب مزدلفہ کی دائیں طرف وادی محصر میں ڈیرا لگا دیا۔ عبد المطلب جو حضور کا دادا ہے، اس کے اونٹ وہاں چل رہے تھے۔ ابرہا بادشاہ کے سپاہیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے اونٹ پکڑ لیے۔ عبد المطلب کو پتا چلا وہاں مکے میں کہ میرے اونٹ بادشاہ ایک آیا ہوا ہے، ہاتھیوں کی فوج ہے، بڑی طاقتور فوج ہے،
اور وہ اونٹ پکڑ بیٹھا میرے اور کعبے کو گرانے آیا۔ عبد المطلب اس وقت بیت اللہ کے متولی تھے، انچارج تھے۔ تو یہ گئے اور ابرہہ سے ملاقات کی۔ وہ سمجھا شاید یہ کوئی کعبے کے بارے میں بات چیت کرنے آئے ہوں گے، کچھ لوگ کچھ دو کی بات کریں گے، چلو اور نہیں تو میں یوں طے کراؤں گا، ایک سال تیرے کعبے کا طواف ہوگا، ایک سال میرے کعبے کا طواف ہوگا، ایک سال لوگ ادھر آئیں گے، ایک سال لوگ ادھر جائیں گے۔ عبد المطلب تشریف لائے اور ابرہہ سے ملاقات کر کے کہا کہ بھئی تیرے سپاہیوں نے میرے ناجائز اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں اپنے اونٹ چھڑانے آیا ہوں۔ نے کہا کمال ہے، آپ کعبے کے متولی نہیں؟ کہ ہاں ہوں۔ کعبے کی چابیاں تمہارے پاس نہیں؟ کہ ہاں میرے پاس ہے۔ کہ کمال ہے تیری، کعبے کی بات نہیں کرتا، اونٹوں کی بات کرتا ہے، تجھے اپنے اونٹوں کی پڑ گئی، کعبے کی بات کر۔ ہاں کس طرح کرنا ہے؟ عبد المطلب نے جواب دے دیا، اونٹ میرا مال ہے، اس لیے میں چھڑانے کے لیے آیا ہوں، اور یہ تیرے دل میں غلط خیال ہے، کعبہ میرا نہیں، کعبے والا کوئی اور ہے۔ بیت اللہ میرا نہیں، بے شک چابیاں میرے پاس ہے، بے شک وہاں کا انتظام میرے پاس ہے، بے شک میں وہاں کا متولی ہوں، لیکن تیرا خیال غلط ہے، کعبے کا مالک میں نہیں، کعبے کا مالک تو وہ ہے جو تیرا بھی مالک ہے، میرا بھی مالک ہے۔ سارے جہان کا وہی مالک ہے، وہ تجھ سے خود بات کرے گا، مالک میں مالک ہی نہیں، میں بات کیوں کروں؟ پھر اس نے کہا کہ جی انتظام تو آپ کے پاس ہے نا، جو بات کرنی ہے وہ آپ بات کریں۔ عبد المطلب نے جواب دے دیا، فرمایا میں نہیں جانتا، کعبے والا جانے اور تو جانے، تیرے پاس ہاتھیوں کی فوج ہے، میرے پلے کچھ نہیں، وہ خود تیرا مقابلہ کرے گا۔ جب زیادہ مجبور کیا ابرہہ نے، عبد المطلب نے ایک ہی بات کہہ دی، فرمایا کرے گا فکر، کرے گا فکر اپنے گھر کی، جو اس گھر کا مالک ہے، جو اس گھر کا مالک ہے، وہ برابر کا مالک ہے، اور ساری زمین کا مالک وہ، آسمان کا مالک وہ، سمندروں کا مالک وہ، دریاؤں کا مالک وہ، تیری فوج کا مالک وہ، میرا خالق و مالک وہ تجھ سے خود نہیں ملے گا، میرا کعبہ ہے ہی نہیں، مالک کائنات کا ہے، وہ خدا تجھے خود بنا لے گا۔ ابرہہ سے اتنی بات کہہ دی حضرت عبد المطلب نے، اور اس کے بعد گھر گئے۔ پریشانی ہے الہی، میں کیا کروں؟ میرے پاس تو لشکر نہیں، میرے پاس تعداد نہیں، میرے پاس فوج نہیں، اس کے پاس تو ہاتھیوں والی فوج ہے، مگر اتنا تو کر سکتے تھے۔ اسی وقت عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، اے بیٹی آمنہ، او آمنہ، چلو بیت اللہ میں چل کر دعا مانگے۔ عبد المطلب نے سیدہ آمنہ کو ساتھ لیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیٹ میں ہے، چلی جا رہی ہے، اور کعبے میں لے گیا دادا، اور ہاتھوں میں غلاف کعبہ پکڑا دیا۔ حضرت آمنہ کے ہاتھوں میں غلاف کعبہ ہے، اور حضرت آمنہ دعا مانگ رہی ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہے، مولا تیری مرضی، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو خالق و مالک ہے۔ فرمایا دعا مانگی جناب، دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر، الہی نصرت غیبی تو ہم کو اب مہیا کر، یا نشان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں،
بشارت تھی کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں۔ مولا ہم نے تو سنا تھا کہ اس گھر کو بسانے والا آنے والا ہے، اور آج اس بیت اللہ کو ہاتھیوں کی فوج لے کر گرانے آیا دشمن۔ سیدہ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، دعا مانگ رہی ہے، اور تمہیں تو دعا بھی نہیں مانگنی آتی۔ کسی آدمی سے اگر قرض مانگنا ہو نا، پیسے مارنے ہو، کتنی باتیں بڑھاتا ہے، پریس کرتا ہے، فلاں پہ بھی چاہیے، فلانے پہ بھی چاہیے، فلانے پہ بھی چاہیے، بس اتفاق کی بات ہے، ضرورت پڑ گئی، میں نے سوچا تھا چلو فلانے دوست کو کبھی آزمایا نہیں، آج آزما لوں، دیکھوں کیا کرتا ہے۔ 100 کروڑ باتیں بنا کر پھر 4 پیسے کا سوال کرتا ہے، اور اس مولا سے تو ایک دفعہ بھی نہیں کہتا، اور میرے مولا تو میرا خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا دروازہ چھوڑ کر جاؤں کہاں؟ معمولی قرض لینے کے لیے کتنی باتیں بناتے زبان مارتے ہیں، اور جی چودھری صاحب ساڈے تو تسی ہو ویلے کویلے تہاڈے نال کام پیندا، اللہ تانوں سلامت رکھے۔ شیخ صاحب، مرزا صاحب، خان صاحب، تسی کدے جواب ہی نہیں دیتا جی ماشاءاللہ، یہ ساڈے بچے نے تسی آپ ماترو بنے ہوئے ہو، کتنی گلاں مارتا ہے۔ لیکن یہاں بیٹھ کے نہیں کہتا ہوں میری مولا میں سیاکار ہوں، گناہ گار ہوں، تیرے در کا خطا وار ہوں، ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، زمین کے ذرات سے زیادہ میرے گناہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ میرے گناہ، زمین کے ذرات سے زیادہ میرے گناہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ میرے گناہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ میرے گناہ، یہ سب کچھ ہے، پر میرے مولا بتا میں جاؤں کہاں؟ کس دروازے پہ جا کے مٹھا ماروں؟ مدینہ طیبہ سے باہر ایک آدمی نے احرام باندھا، اور احرام باندھ کر اس نے آواز لگائی، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں، تیرے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں۔ آواز آئی، لا لبیک وسعدیک، تیری حاضری منظور نہیں۔ بڑے میاں تھے، یہ احرام باندھنے والے بزرگ آدمی تھے، ایک برابر میں نوجوان کھڑا ہوا تھا، اس نے بھی آواز سنی، کہنے لگا بڑے میاں جب منظوری نہیں تو کیا کرو گے جا کے؟ جب آواز آ گئی کہ منظور ہے ہی نہیں تو دھکے کھا رہے ہو؟ بڑے میاں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹا تو ایک دن یہ آواز سن کر گھبرا گیا، مجھے یہ آواز سنتے سنتے 53 سال گزر گئے، مجھے یہ آواز سنتے سنتے 53 سال گزر گئے، پر آج تک میرے دماغ میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ اگر یہاں منظور نہیں تو وہاں چلا جاؤں۔ ارے منظور ہو یا نہ ہو میں جاؤں کہاں؟ میں اور کہاں جاؤں؟ بس اتنی بات جب منہ سے نکلی، آواز آئی، آج ہم نے تمہارے یکدم 54 حج قبول کر لیے۔ اسی پر وہ کہتا کہ تیری کرم سے بے نیاز، تیری کرم سے بے نیاز، کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے بے نیاز، کون سی شے ملی نہیں، جھولی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، اور جھولی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، سر بسجود
ہوں مگر سرب سجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں۔ اور میرے مولا جیسے تیرا حکم ہے ویسے اطاعت بجا لانا کہاں میرے بس کی بات ہے۔ دعا مانگی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سرکار کے دادے نے دعا مانگی، آواز آئی عبد المطلب جب تم نے میرا دروازہ کھٹکھٹا دیا، اور اگلی بات یاد کر کے لکھ کے لے جاؤ، کیا مزیدار بات ذہن میں آئی ہے۔ آواز آئی عبد المطلب تو دعا مانگتا بات اور تھی، سارا مکہ مانگتا بات اور تھی، سارے قریش والے دعا مانگتے بات اور تھی، آمنہ اکیلی دعا مانگتی بات اور تھی۔ میں تیری جھولی کیسے خالی لوٹاؤں؟ آمنہ پیٹ میں میرے محبوب کو لے کے آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا اب میں نے اتنا قبول کر لیا، لشکر کی حاجت نہیں، فوج کی ضرورت نہیں، قریش والے بھی جاؤ، سردار آرام کرو، مکے والوں سو جاؤ، فرشتوں تمہاری ضرورت نہیں، جنوں تمہاری حاجت نہیں۔ آج ہاتھیوں کی فوج کے مقابلے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں۔ آمنہ جب تو کالی کملی والی کو لے کے آ گئی، میں بھی تمہیں ایسی جنگ کر کے دکھاؤں گا جس سے میری خدائی سمجھ میں آئے۔ نرالی جنگ ہوگی آج۔ عبد المطلب نے جب یہ بات کہہ دی کہ کعبے والا کعبے کی بات کرے گا تو میں ہی کروں گا، جبریل ہٹ جا، اسرافیل ایک طرف ہو جا، میکائیل اپنی طاقت کو الگ رکھو، سارے فرشتوں ایک طرف ہٹ جاؤ، آج نرالی جنگ ہوگی۔ نرالی کیسے ہوگی؟ فرمایا ابرہہ کے ہاتھی لڑیں گے، میں خدا کی چڑیا لڑے گی۔ قرآن ہے، قرآن کہانیاں نہیں ہیں یہ، ڈوڑے نہیں ہیں۔ فرمایا میری خدائی تمہارے دماغ میں جب آئے گی، ایک طرف ہاتھی ہوں گے، ایک طرف ٹولے کی چڑیا ہوگی۔ خدائی طاقت کا مقابلہ ہوگا۔ بس دیکھتے دیکھتے ابرہہ نے اپنی فوج کو چلنے کا حکم دیا، ہاتھی چلے، فوج چلی، اور آسمان کی طرف بادل سے دکھائی دیے، بادل سے دکھائی دیے، دیکھتے دیکھتے ہزاروں لاکھوں کروڑوں چڑیا جمع ہو گئی۔ جیسے فوج کو جب تک حکم نہیں ملتا اس وقت تک حملہ نہیں کرتی، بادل چھایا ہوا ہے، چڑیا گھوم رہی ہے اور انتظار ہے کہ کب بٹن دبے گا۔ ادھر سے آواز آئی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ چلو بس اب بتاؤ، ذرا سی چونچ ہے، اتنی ننھی منی کنکرے پنجوں میں اٹھا رکھی ہیں چڑیوں نے پنجوں میں ذرا سی کنکرے اٹھا رکھی ہیں۔ اب میں نہیں کہتا کسی جماعت کا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، قرآن کہتا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، برسی کنکرے۔ قرآن کہتا ہے ایک ایک کنکر 7 ہاتھیوں کے اندر سے گزرے۔ خدا جس کے ساتھ ہو پھر چاہے چڑیا کیوں نہ ہو،
فجعلهم كعصف مأكول۔ قرآن کہتا ہے چڑیوں کی کنکریوں نے اس طرح ہاتھیوں کو چھلنی کر دیا جیسے گھاس چارے کو جانور منہ میں چبا کے کر دیا کرتا ہے، تباہ ہوا گھاس بنا کے رکھ دیا۔ ہاتھی جو واپس بھاگے نا، وہ بادشاہ فوج ساری اپنے ہاتھوں کے نیچے رگڑی دی ساری فوج۔ خدائی فیصلے ہیں۔ وہ ایک اور بادشاہ تھا نا کہ نمرود، بڑا شیطان تھا، وہ بھی یوں کر کر 400 سال اس کے سر میں درد کبھی نہیں ہوا۔ نمرود بادشاہ تھا، تھاری بدماش، چاروں طرف عورتیں کھڑی ہیں۔ اللہ کی ناراضگی آ گئی۔ اللہ نے فرمایا ہاں بھائی، اب اس کی مغرور کھوپڑی ہم نے سیدھی کرنی ہے، مخلوق میں سے بولو کون آئے گا؟ فرشتے آئے، الہ العالمین ابھی اس کا دماغ نکال دیتے ہیں، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، قیمہ بن جائے گا۔ ایسی مغرور کھوپڑی کا علاج فرشتوں سے نہیں کرانا، میرے فرشتوں کی بھی توہین ہے۔ جنوں سے نہیں کرانا ایسی کھوپڑی کا علاج، میرے دینوں کی توہین ہے۔ انسانوں سے نہیں کرانا ایسی مغرور بدماش کھوپڑی کا علاج، انسان کی توہین ہے۔ بس اللہ کی آواز پر ایک مچھر آیا، کہ جی اگر حکم ملے تو میں تو سب سے چھوٹا ہوں۔ اور یوں لکھا کتابوں میں کہ مچھر بھی کیسا تھا، ایک پر نہیں تھا، ایک ٹانگ نہیں تھی۔ اللہ کا جی حکم ملے کھوپڑی انشاءاللہ بھی ٹھیک کر دیتا ہوں، اجازت ہو۔ انہوں نے کہا اچھا تو ہی جا، تو بھی کیا یاد رکھے گا۔ لگ گئی ڈیوٹی، بیٹھا تھا نا بڑا آرام سے، سامنے سے یوں مچھر آیا اور سیدھا ناک کے ذریعے دماغ میں تشریف لے گیا، اور وہاں جا کر اس نے نعرے مارنے شروع کر دیے دماغ میں، لگا کاٹنے، اور لگی کھچلی دماغ میں۔ وہ جو عورتیں چاروں طرف میک اپ کرے ہوئے کھڑی تھی نا، کہنے لگا کیا دیکھ رہی ہو کھڑی ہوئی، میرے سر میں جوتے مارو ساری۔ کسی نے اگر آہستہ مارا نا، کہنے لگا ساری محل سے نکال دوں گا، اس دوسری کے جوتے میں بڑا مزہ آیا، تیرے جوتے میں مزہ ہی نہیں آیا۔ اتنے جوتے مروائے، اتنے جوتے لگوائے، اللہ میاں نے کھوپڑی جلدی ہو گئی۔ بادشاہوں کو خدا ہے، کون اس کا مقابلہ کرے؟ اکڑا نہ کرو اس پروردگار سے، وہ بڑا بے نیاز ہے۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں لوگوں، میری ذات کا مقابلہ نہ کرو، میری صفات کا مقابلہ نہ کرو، میری ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ بناؤ۔ میں اگر پکڑنے پہ آؤں گا تباہی پھر جائے گی۔ اب رہا گیا اپنے کعبے کو بنانے آیا تھا، سب کچھ کھو بیٹھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت بن کر آئے، ہمارے لیے کرم بن کر آئے، رؤوف بن کر آئے، رحوم بن کر آئے، رحیم بن کر آئے، مہربانیوں والا نبی بن کر آئے، شافی محشر بن کر آئے، شافی کوثر بن کر آئے، شفیع المذنبین بن کر آئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امت والے قرآن والے بن کر آئے۔ ارے سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ نبی نے ہمیں قرآن دیا اور ہم نبی کے یہاں نبی کے دروازے پہ نبی کے حضور میں ہر وقت بدماشیاں پیش کریں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ ہر پیر کے دن اور ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال آقا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ میرا تیرا عمل دیکھ کر حضور خوش ہوتے ہوں گے؟ نماز نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، زبان سے سچی بات نہیں ہے، دماغ میں ایک بات سمائی ہوئی ہے کہ دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا کوئی جھوٹ ہے، یہ تو کاروباری لین ہے نہ، کاروباری لین میں بیٹھ کر کے غلط کام کرنا جائز ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ گھر میں بدماشی نہ کرو، دکان پہ بے شک بدماشی کرو۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں خوف نہیں۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک دیوانہ پروانہ سچا غلام
غلطی کر بیٹھا، شیطان نے غلطی کرا دی۔ ماعز سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی حضور کی خدمت میں آیا اور جاتے عرض کرنے لگا، اے کالی کملی والے، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھ پہ اسلام کا قانون چلا دو، مجھ پہ حد جاری کر دو، مجھ پہ قرآن کا قانون لاگو کر دو، میں آخرت کی تباہی سے بچ جاؤں گا۔ سرکار نے اس طرف منہ پھیر لیا، وہ پھر اس طرف آ گیا، میں گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھ پر حد جاری کرو، اسلام کا قانون مجھ پہ چلاؤ۔ پھر دوسری طرف آ گیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، جاؤ مدینے سے باہر لے جاؤ، اس کو پتھر مار مار کے مار دو، اس نے زنا کیا ہے، غلطی کی ہے۔ ماعز سلمی کو مدینے سے لوگ باہر لے گئے اور جو پتھر مارنے لگے، لہو نکلا، ایک مارنے والے کے کپڑے پہ گر پڑا، اس نے برا بھلا کہا، حضور نے سن لیا، فرمایا یوں نہ کہو، آج ماعز سلمی نے وہ توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو پورے مدینے پر تقسیم کرو سب کو جنت واجب ہو جائے گی۔ کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے دیکھا نہیں، رپورٹ نہیں کی کسی نے، خود بخود آخرت کا ڈر لگا۔ میں ان کے عیب نہیں تمہیں سنا رہا، بلکہ ایک بات بتا رہا ہوں کہ ان کے دل میں خوف تھا، ان کا اصل میں قیامت پہ ایمان تھا، میرا تیرا ہے ہی نہیں، قبر پہ یقین نہیں، قیامت پہ یقین نہیں، حساب و کتاب پہ یقین نہیں۔ ایک اور سے غلطی ہوئی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی، خود اقرار کرتی ہے، اعتراف کرتی ہے، بلکہ اس پر اصرار کرتی ہے کہ مجھے سزا دو جو قرآن میں ہے۔ فرمایا تو پیٹ سے ہے، تجھے حمل ہے، پتھر تجھے ماریں گے، وہ بچہ مرے گا، اس کے قتل کا ذمہ وار کون بنے گا؟ ہائے ہائے ہائے، امام الانبیاء کا ڈر دیکھو، امام الانبیاء کا خوف دیکھو کہ جو بچہ تیرے پیٹ میں ہے وہ مر جائے گا، اس کے قتل کا ذمہ وار کون بنے گا؟ ارے یہ لاکھوں کروڑوں ہزاروں عمل گرانے والے لوگوں، تم قیامت کے دن سور سے بھی بدتر ہو کے اٹھو گے۔ تم اس کو قتل نہیں سمجھتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے قتل کا ذمہ وار کون بنے گا؟ جامائی جب بچہ پیدا ہو جائے گا پھر آنا، پھر اسلام کا قانون تجھ پر چالو کریں گے۔ ایمانداری کی بات ہے، کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، اسے کوئی بلانے نہیں گیا دفتر کا آدمی، ہاں ہاں مائی ہاں، اب تو فارغ ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا، وہ تو نے یوں کیا تھا نا، ہاں چل تجھے سزا ملے گی۔ یوں لکھا کتابوں میں، جب وہ لڑکا پیدا ہو گیا، یوں جھولی میں اٹھا کر سرکار کے دربار میں آئی، کالی کملی والے اب تو مجھے پاک کر دو، یہ بچہ پیدا ہو گیا، قرآن کا قانون مجھ پہ چلاؤ۔ اب حضور نے فرمایا اس کو دودھ کون پلائے گا، اس کو پالے گا کون؟ اگر اس طرح سے یہ مر جائے تو اس کا ذمہ وار کون بنے گا؟ روٹی دھوتی پھر چلی گئی، اور اس توجہ کرنا، اس وقت پوچھنے لگی جی کس وقت لے کے آؤں اسے؟ یوں فرما دیا کہ جب یہ روٹی کھانے لگ جائے، جب یہ روٹی کھانے لگے گا نا، جب تجھے وہ سزا دی جائے گی۔ یوں لکھا کتابوں میں کہ چند مہینے کا تھا، ہاتھ میں ٹکڑا دے کے لے آئی، جوڑی میں دیکھ لو ہاتھ میں ٹکڑا ہے تو کھاتا بھی ہوگا نا۔ اب میرے یہ قدم اس خدا کی زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، خدا کی زمین پہ میرے قدم نہیں رکھے جانے چاہیے، میرے یہ منحوس قدم ہے، اللہ کی پاک زمین ہے۔ ہم میں سے بھی کبھی کسی نے خطا مانی؟ ایک گناہ کرنا اور ایک کرنا، کیا ہے؟ سارا جہان کر رہا ہے، میں کر رہا ہوں تو کیا ہے؟ اسی کو خداوند کریم نے اعلان کر کے فرما دیا،
بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، ایسا وقت میں لاؤں گا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں، کفن دینے والا کوئی نہیں، غسل دینے والا کوئی نہیں، قبر میں کفن کرنے والا کوئی نہیں، سرچی تمہاری ہوگی، کھوپڑیاں تمہاری ہوں گی، کتے گھسیٹیں گے۔ عقل کرتا ہے آدمی، کسی کو ڈاکٹری پہ ناز ہے، کسی کو افسری پہ ناز ہے، کسی کو پیری فقیری اور مولوی پڑھنے کا فخر ہے، کسی کو حاجی اور نمازی پڑھنے کا فخر ہے۔ فرمایا کیا فخر کرو گے، میرے در پہ آؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یہ تو بھائی سیدھی سادی بات ہے، میں بھی زور لگا رہا ہوں، جب موت آئے گی خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ساری دنیا میں اور ساری زندگی میں میں کیا کرتا رہا۔ وہاں تو آنکھوں کے اشارے بھی لکھے جا رہے ہیں، زبان سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے، ہر چیز ریکارڈ میں ہے، ریکارڈ میں۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر چیز کا نمونہ بن کے دکھلایا، کھا کے دکھایا، پی کے دکھایا، سو کے دکھایا، اپنی شادیاں کر کے دکھلائی، اپنی بچیوں کی شادیاں کر کے دکھلائی، اپنے عزیز و رشتہ داروں کی شادیاں کر کے دکھلائی، بیمار بھی ہو کے دکھایا، مدینے کا بادشاہ بن کے بھی دکھایا، اور اپنے پیٹ پہ دو دو پتھر باندھ کے بھی دکھایا۔ ایک ایک وقت میں ایک ایک بکری کی ران بھی کھا کے دکھائی، اور کئی کی وقت میں درختوں کے پتے چبا کر الحمدللہ پڑھ کے بھی دکھایا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا مہینوں مہینوں ایک کھجور کا دانہ اور ایک پانی کا پیالہ، پانی بھی مول ملتا تھا، اندازہ لگائے ایک پانی کا پیالہ، پانی بھی رج کے نہیں، اور ایک کھجور کا دانہ۔ تو کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اماں کیسے وقت گزرتا تھا؟ تو رونے لگی اور فرمایا بیٹی اس پیالے کی بھی اس وقت قدر ہوئی جب وہ بھی نہ ملا۔ تو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں فتح کر کے بھی دکھلائی۔ جنگ بدر کے فاتح کو دیکھو، اگر کسی نے شکست دیکھنی ہو تو احد کے میدان میں پیغمبر کے چچا کے 11 ٹکڑے اٹھاتے ہوئے کو دیکھو۔ اگر تمہاری بیٹی ہے تمہیں اس کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہے تو تم فاطمہ کے ابا کو دیکھو کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اگر عمر میں تیری بیوی چھوٹی ہے اس کے ساتھ تجھے زندگی بسر کرنی پڑ رہی ہے تو عائشہ صدیقہ کے شوہر کو دیکھ کہ عائشہ صدیقہ کی عمر 6 سال ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 52 سال ہے۔ اور اگر تیری بیوی عمر میں تجھ سے بڑی ہے، اس سے گزارا کرنا پڑ رہا ہے، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خامن کو دیکھ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 21 یا 25 برس ہے اور حضرت خدیجہ کی عمر 45 سال ہے۔ اگر تمہیں نواسے کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہے حسین کے نانا کو دیکھ، اگر تجھے اپنے داماد کے ساتھ نباہ کرنا پڑتا ہے علی مرتضی اور عثمان کے سسر کو دیکھ، اور اگر تجھے اپنے سورے کے ساتھ نباہ کرنا پڑتا ہے تو پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابو بکر صدیق سسر کو دیکھ۔ کون سی چیز ہے جو میرے آقا کی سیرت میں تجھے نہیں ملتی؟ اپنی زندگی میں انقلاب لاؤ، سچ اختیار کرو، شرافت اختیار کرو، عبادت اختیار کرو، ظلم سے باز آؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعضی مرتبہ آدمی ایسا ظلم کر بیٹھتا ہے کہ اس ظلم کو اگر زمین پہ ڈال دو تو زمین میں آگ لگ جائے، سمندر میں ڈال دو سمندر میں آگ لگ جائے۔ یہ سارا جہان ناپائیدار ہے، بے وفا ہے۔ اسی کو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کیا عجیب نقل کرتا ہے، کہتا ہے کہ یکی بر حسیرو یکی بر سریر، یکی در پلاسو یکی در حریر،
کہتا ہے یہ تو مقدری سودے ہیں، ایک بوری میں لپٹا بیٹھا ہے اور ایک مخمل اور تخت شہنشاہی پہ بیٹھا ہے۔ فرمایا یکیرا شب و روز مصحب بدست، یکیرا شب و روز مصحب بدست، یکی خوب در کنج میں خانہ مست۔ کہتا ہے ایک ایسا مقدروں والا ہے، ہر وقت اس کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے، اور ایک ایسا ہے شراب خانے میں سے میت نکل رہی ہے، کنجر خانے میں سے موت نکل رہی ہے۔ ایک ایسا نصیبے والا، ادھر غم نکلا ادھر قرآن زبان پہ تھا، اور ایک ایسا مقدروں کا مارا ہوا کنجری کی گود میں موت آ رہی۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں پوری زندگی دی، ساری زندگی کا طریقہ کار بتا دیا۔ یہ بات نہیں ہے کہ تم نے اختیار کر رکھی ہے کہ غزلیں گاؤ، پتاشے کھاؤ اور جنت میں چلے جاؤ۔ اگر پتاشے چاپ کر جنت میں جاتے تو بلال کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا۔ ہاں، چار عورتوں نے، چار مردوں نے مل کر غزلیں گائی اور مٹھائی کھائی اور جا کے سو گئے، صبح کی نماز بھی نہیں۔ دوستو جنت اگر اتنی سستی ہوتی سیدہ زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی، ابو فقیہہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی، لبینہ کا چمڑا نہ ادھیڑا جاتا، بے شمار صحابہ کرام کا قیمہ نہ بنتا۔ بڑی عجیب بات کہی، مجذوب نے فیصلہ کر دیا۔ مجذوب کہتا ہے کہ واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، اور راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں۔ عقل کر، دماغ لڑا، مخول تو نہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ او میرے بندے، بدیوں کا پلڑا بھر کے لایا، نیکیوں والے میں ہائی کچھ نہیں، تو لوں کیا؟ بھی تول تو جب ہی لگے گا نا جب دونوں پلڑوں میں کچھ وزن ہوگا، ایک پلڑے میں جب کچھ ہے ہی نہیں تو لوں کیا؟ یوم القیامت وزنا، وزن کس بات کا کرو؟ تو دوستو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تابعداری کا وقت ہے، اور خدا جانے میری تیری کس کی خبر تیار ہے۔ ایک حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ بسا اوقات آدمی بنگلہ کوٹھی مکان بناتا ہے، حضور نے فرمایا، سب کہہ دو صلی اللہ، بسا اوقات آدمی اپنی ساری پونجی لگا دیتا ہے مکان پہ، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے یوں فرمایا کہ اس غریب کو یہ پتا بھی نہیں کہ اس محل میں ایک رات بھی سونا نصیب نہیں ہے، ایک رات بھی اس مکان میں بسیرا نصیب نہیں، موت آ جائے گی۔ اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بسا اوقات آدمی سیرا باندھ کے چلتا ہے، یاری ہے، خوشی ہے، ناچ رہا ہے، خوشیوں میں پھولا نہیں سماتا، لیکن اس غریب کو یہ پتا بھی نہیں کہ جس دلہن کو لینے چلا ہوں ہاتھ لگانا بھی نصیب نہیں ہوگا، کیا پتا اس۔ بڑی عجیب بات فرمائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، لکھ کے لے جاؤ دل کی تختی پہ کام آنے والی بات، اگر عمل کرو گے انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دو گے۔ فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت الفردوس کا ضامن میں محمد رسول اللہ بن جاؤں، اور جس کا ضامن کالی کملی والا بن جائے اسے کیا چاہیے؟ فرمایا دو چیزوں کی ضمانت دو، ایک یہ جو تمہارے منہ میں ہے زبان، اس کی ضمانت دو کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں چلاؤ گے،
اور ایک جو تمہاری نفسانی خواہشات کی جگہ بنائی ہے اسے غلط استعمال نہیں کرو گے۔ فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت کا ضامن میں ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت تو دے دی، اب ضمانت کیسے دیں؟ اب ضمانت کہاں سے لائیں؟ یوں ہی اگر پچھلے ٹانگے میں برقع نظر آ جائے نا، ایسے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں جیسے ان کا سونا گر پڑا ہو سڑک، یہ ضمانت پکی ہو رہی ہے، پہلے عبوری تھی کنفرم ہو رہی ہے۔ کیا بدماشی کرنا ہو، چٹی داڑھی کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا کرو گے دیکھ کر ان کو؟ یہ تو بھیڑ بکریاں ہیں۔ اسی لیے خدا تو قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ جب لوگ بدماش ہو جائیں گے، دل حرام سوچے گا، آنکھ حرام دیکھے گی، ہاتھ حرام چلے گا، کان حرام سنیں گے، اللہ فرماتے ہیں پھر میں بھی ٹھوک کے فیصلے کروں گا، ٹھوک کا فیصلہ آئے گا۔ ادھر سماؤ شاقت، آسمان پھٹ پڑے گا، زمین چیر کر کروڑوں آدمیوں کو اندر لقمہ بنا کر لے جائے گا۔ اس لیے استغفار کرو، توبہ کرو۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن سے عمل کیا جائے، درود شریف کثرت کی جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب